ہر چیز کے اندر جو ہے نا تضادات ہے، ہر چیز کے اندر تضادات ہے. تو ہمارے ہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات تو نہیں ہے. آج اگر یہ جو میں نے طلاق کے اوپر 3 کتابیں لکھی ہیں، مضامین، آج اگر یہاں کا مولوی کھڑا ہو جائے نا، یقین جانو کہ ہندو حکومت جو ہے، وہاں کے جو عدلیہ ہے، وہ انسانیت کے لیے روتے ہیں، انسانیت کے لیے. جیسے گائے ذبح کرنے کو کہتے ہیں کہ دفع کرو اس کو، اس طریقے سے یہ جو طلاق کا غلط مسئلہ جو ہے نا علماء نے مسلط کیا ہے، اس کی وجہ سے وہ انسانیت ان کی روتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ باڑ میں جائیں مسلمان اور اسلام. لیکن ہمارے ہاں جو ہندو جو مسلم خواتین جو بھارت میں رہتی ہیں، ان کو تو نجات مل جائے. یہاں جو ہے نا یہ جو اسلامی نظراتی کونسل والے ہیں، 6 مہینے سزا، 6 مہینے سزا جو ہے نا. جاوید غامدی ہے نا، کتنا بڑا آدمی شمار ہوتا ہے. یقین جو نا مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ یہودیوں کے بارے میں کہا ہے نا کہ ان کے پاس جو کتابیں تھیں نا، وہ ایسے تھے جیسے گدھے کے اوپر لادی ہوئی ہوں. کامران خان نے بہت زور لگایا جب جیو کے اندر تھے، ابھی میں نے اس کا پروگرام دیکھا، بہت زور لگایا کہ کسی طریقے سے یہ طلاق کے اندر کوئی، اس نے بھی یہ نہیں کہا کہ واقع نہیں ہوتی ہے، بلکہ کہ حضرت عمر نے کہا ہے لیکن یہ شرعی نہیں ہے، شرعی نہیں ہے، گناہ ہے. ہم اس کو گناہ سمجھتے ہیں. جیسے آدمی کسی کو قتل کرتا ہے، بھائی مسئلہ یہ ہے کہ اصل بات کیوں نہیں بتاتے ہو؟ اصل بات یہ ہے کہ آپ غصے کے اندر ہو، آپ ناراض ہو، اگر آپ دیتے ہو طلاق اور پھر رجوع کرنا چاہتے ہو، تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ باہمی اصلاح کے ساتھ معروف طریقے سے رجوع ہو سکتا ہے. عدت میں اندر بھی ہو سکتا ہے، عدت کے بعد بھی ہو سکتا ہے، عدت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، عدت کے بعد. تو اتنی ساری آیات کو یہ اندھے نہیں دیکھتے ہیں کیا؟ ڈاکٹر زبیر جو غامدی کا شاگرد بھی ہے، ملک صاحب آپ ساتھ میں تھے نا؟ ملک صاحب بھی ساتھ میں تھے. ہم گئے تو وہ کہہ رہا تھا کہ اگر ہم یہ بات کریں گے آپ 100% متفق ہو تو ہمارا پروگرام ہی بند ہو جائے گا. قرآن پھر کیوں اسلام کا نام لے رہے ہو؟ اگر قرآن کی واضح بات تم بتا نہیں سکتے ہو تو یہ دوسرے مولوی کیا کم ہے کہ تم میں ایک رہ گئے ہو کہ یا ملو اسفارہ کے اندر شمار ہو جاؤ. مسئلہ رہتا ہے کہ حضرت عمر نے کیا. میں کہتا ہوں کہ حضرت عمر کی بات کو میں جوتے کے نوک پر رکھتا تھا اگر غلط ہوتی، لیکن حضرت عمر نے جو فیصلہ کیا ہے وہ 100% صحیح ہے. قرآن کے مطابق ہے. قرآن کہتے ہیں کہ جب تنازع چل رہا ہو، عورت رجوع نہیں کرنا چاہتی ہو، تو شوہر کو رجوع کا حق نہیں ہے. اور جب میاں بیوی راضی ہوں تو صحابہ تو اتنے پاگل نہیں تھے، وہ تو قرآن کو سمجھتے تھے کہ پھر بھی حضرت عمر کے پاس پہنچتے، وہ تو آپس میں صلح کر لیتے تھے. اگر آپس میں نہیں کر سکتے تھے تو پھر ایک ایک رشتہ دار مقرر کرتے تھے. قرآن کے اندر واضح لکھا ہوا ہے. اب جب تنازع ہو اور تنازع کی صورت کے اندر میں کہتا ہوں کہ خالی حضرت عمر نہیں، دنیا کی کوئی بھی عدالت جہاں میاں بیوی میں تنازع چل رہا ہو وہاں پر فیصلہ یہی ہوگا کہ رجوع نہیں ہو سکتا. لیکن ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ ایسا وقت آئے گا کہ یہ صلح کرنے کے لیے بھی مولوی کے پاس جائیں گے کہ ہم صلح کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. جو 4 امام تھے انہوں نے خالی یہ کہا کہ 3 ایک ساتھ ہو جاتی ہے. اس کا مطلب کیا تھا؟ تاکہ عورت عدت کے بعد دوسری جگہ شادی کر سکے. اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ انہوں نے اجتہاد کر لیا ہے بیٹھ کے کہ بھئی اب اللہ نے جو کہا ہے کہ رجوع ہو سکتا ہے ہم اس کو جو نہ توڑ رہے ہیں. اگر وہ ایسا کرتے تو ان کے جو ہے نا فتوے کو جوتے کے نوک پر رکھنے کی ضرورت تھی. انہوں نے یہ نہیں کیا. اب حضرت عمر کا فیصلہ بھی ٹھیک تھا، ان کا فتویٰ بھی ٹھیک ہے. ایک عورت، ایک شخص میرے پاس آتا ہے، مجھے کہتا ہے 3 طلاق نہیں 1 طلاق کا بھی کہتا ہے، 1 کا خالی. 3 تو بڑی بات ہے. وہ تو اتفاقاً ایسا ہوا کہ 3 طلاق کے اوپر معاملہ آگے بڑھ گیا.
اگر عورت راضی نہیں ہو تو قرآن کہتا ہے کہ شوہر رجوع نہیں کر سکتا، عدت تک انتظار ہے، اگر عدت میں بہمی راضی ہو گئے تو ٹھیک ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان جب زندہ ہوتا ہے اور ایک ہے اس کی موت کی صورت، اگر ایک آدمی مرتا ہے، مرنے کے بعد وہ اپنی بیوی پر پابندی لگا سکتا ہے کہ تو شادی مت کرو، پابند، لیکن اگر وہ زندہ ہے اور وہ طلاق دے دیتا ہے، بسانا نہیں چاہتا، تو ایک جانور میں جیسی غیرت ہوتی ہے نا، ایسے انسان میں بھی وہ جانور پن ہوتا ہے، وہ کبھی بھی نہیں چاہتا ہے کہ وہ دوسری جگہ شادی کرے۔ اوروں کو چھوڑو، برطانیہ کا جو شہزادہ چارلس تھا وہ برطانیہ کا ہے، اور پیرس کے اندر جو نا ایکسیڈنٹ کے اندر جو ہے نا وہ مری ہے لیڈی ڈیانا، تو اس کے اوپر مقدمہ کر دیا کہ بھئی اس کو غیرت کی بنیاد پر قتل کیا ہے۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب کو دیکھیے، عمران خان کو، کوئی ایسا غیرت والا تو نہیں ہے نا، اقدار والا بھی نہیں ہے۔ اس کی جو بیوی تھی جمائمہ، میرے خیال میں عدت میں بھی اس کی دوسری جگہ پر جو ہے نا معاش کے شروع ہو گئے تھے، اتنی غیرت والا تو نہیں ہے۔ اچھا، جب ریام خان سے شادی کر کے اس کو طلاق دے دی نا، تو اس کو دھمکیاں ملی کہ واپس آؤ گی نا تو ہم مار دیں گے، آؤ ہی نہیں، یعنی یہ اس کو غیرت کے خلاف لگتا تھا کہ پاکستان میں کسی اور سے شادی نہیں کرے۔ بے غیرتوں میں بھی غیرت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے کہ بھئی جو شوہر ہے وہ رکاوٹ نہیں ڈالے۔ اگر بہمی اس سے پہلے پوری صورتحال بیان ہوئی ہے کہ میاں بیوی نہیں چاہتے ہیں، لا یحل لکم ان تاخذوا مما آتیتموہن شیئا، اگر طلاق کے اوپر بات پہنچ گئی تو تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو جو بھی دیا ہے اسے لو۔ مولوی نے کتنا الٹا کر دیا، مولوی نے کہا ہے کہ بھئی اگر یہ ہے خلا کی صورت، وہ دیا ہوا نہیں، جو اس کے پاس ہے وہ بھی جتنا لے سکتے ہو لے سکتے ہو۔ کتنا الٹا ہے یار، وہاں خلے کی صورت بھی نہیں ہے، اور وہاں پر قید ہے کہ جو لا یحل لکم، تمہارے لیے حلال نہیں ہے جو تم نے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لینا۔ مولوی کہتا ہے کہ خلا ہے ہی ہے، پہلی بات تو کھلا ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں کہ جتنا اس کا اپنا مال ہے وہ بھی لے سکتے ہو۔ قرآن کیا کہتا ہے کہ بھئی جب ایک دوسرے کو دیکھنے کی فیصلہ ہو جائے کہ ہم نے ایک دوسرے کو نہیں دیکھنا ہے، رابطہ نہیں کرنا ہے، تو پھر جا کے جو ہے نا جو ایسا کوئی مال ہے جو شوہر نے دیا ہے اور اس کی وجہ سے آپس میں ان کا پھر رابطہ ہو سکتا ہے اور اللہ کے حدود کو یہ توڑ سکتے ہیں چونکہ پہلے سے میاں بیوی ہیں، تو پھر جا کے جو ہے نا وہ فدیہ کا، اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، عمران خان کی طرح غریب ہے، تو پھر جا کے جو ہے نا وہ اس کو گفٹ کر دے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب وہاں پر جو ہے نا جو صورتحال ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ نے نام کس کا لیا ہے کہ اس شوہر کے لیے حلال نہیں ہے دوسری جگہ شادی کرے، اس سے پہلے صورتحال بیان کی ہے۔ مولوی کیا کرتا ہے، وہاں پر لا کھڑا کرتا ہے ولی کو کہ ولی کی اجازت کے بغیر جو ہے نا وہ نکاح کی پابندی ہے۔ بھئی بات کس کی ہے اور کہاں لے جا رہے ہو؟ تو قرآن کے اندر جو آزادی ہے، جس طرح کی آزادی ہے، پہلے اللہ تعالیٰ نے خلے کا حق دیا ہے عورت کو، لا ترث النساء کرہا، عورت کو زبردستی سے تم مالک مت بن بیٹھو، اور ان کو اس لیے مت روکو کہ جو اس کے زیورات ہیں، اس کو گاڑی دی ہے، کوئی بینک بیلنس دیا ہے کہ وہ تم اس کو واپس لو۔ یہ جو منقولہ جائیداد ہے جو نقل ہو سکتی ہے، وہ خلا کی صورت میں بھی اگر عورت کو شوہر پسند نہیں ہے وہ لے جائے، اس سے کچھ بھی حق مہر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ حق مہر تو ایسا ہے کہ اگر خالی اس کے ساتھ بات چیت بھی نہیں کی ہے، نکاح کر لیا، عورت کو دیکھا بھی نہیں ہے، پھر اگر اس کو طلاق دے دی تو آدھا حق مہر اس کا گیا۔ اب اگر اس کے ساتھ سالوں رہا ہے پھر مہر کی کوئی بات آ سکتی ہے؟ مہر کی تو بات ہی نہیں ہے۔ مہر کے علاوہ جو ایک انسان اپنے بیوی کو بہت کچھ دے دیتا ہے،
گاڑی بھی دیتا ہے, بینک بیلنس بھی دیتا ہے, زیورات بھی دیتا ہے, اور چیزیں دیتا ہے. اب مرد تو ایسا ہوتا ہے نا کہ ہوتا تھوڑا خردماغ ہے, اس کے ذہن کے اندر کہ میرا گھر خراب کر رہی ہے, اب ہر چیز جو ہے نا اسے اتار کے جاؤ. لیکن نہیں, ہر چیز کو چھوڑو, جو باس تم لینا چاہتے ہو وہ بھی مت لو, باس چیزیں بھی نہیں لے سکتے ہو. پھر انسان کو جو نا کیا ہے کہ دماغ کے اندر جو نا یہ بات آتی ہے کہ اب اس طرح برا سلوک کرو. نہیں, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, اس کے ساتھ اس کے باوجود بھی اچھا سلوک کرو. اور ہو سکتا ہے کہ جو تمہیں یہ برا لگ رہا ہے کہ تمہیں چھوڑ کے جا رہی ہے, اللہ تعالیٰ اس میں خیر کثیر رکھ دے. اب ساری زندگی جھنجھٹ میں رہے گا, وہ عورت آپ مجبور کرو گے خود دیر کھائے, تمہیں کھلائے, بچوں کو کھلائے, خودکشیاں کرے. یہ زندگی تو اس والی نہیں ہے. اس کی جگہ پر آپ کو کوئی اللہ اچھا جوڑے دار دے دے گا, اس کو بھی اچھا وہ مل جائے گا, خیر کثیر رکھ دے گا. پھر اس کے بعد طلاق کا ذکر ہے کہ بھئی اگر طلاق دو تو طلاق کے اندر پھر کیا ہے, طلاق کے اندر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ بھئی جو اگر اس کو خزانے بھی دیے تو کچھ واپس نہیں لے سکتے ہو. یہ 21 اور 22. پھر اس کے اندر یہ بھی ہے کہ اس کے اوپر فحاشی کا الزام مت لگاؤ. اب فحاشی کے الزام کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض چیزوں سے اس سے وہ معروم کرنا چاہتا ہے, لیکن اس کے لیے قانون بنایا ہے لعان کا. اب لعان کے لیے عدالت کے اندر آپ جاؤ اور بیوی کے اوپر اس طریقے سے قسم کھا کر جو نا اس طرح سے الزام لگاؤ, اور وہ پھر آپ کو جواب دے کہ یہ جھوٹا ہے, اس پر خدا کی لعنت ہو. پھر جا کے آپ جو مطلب ہے کوئی چیز واپس کر سکتے ہو, وہ عدالت پھر فیصلہ کرے گی کہ کیا آپ کو جو ہے نا ملنا چاہیے کیا نہیں ملنا چاہیے, کہ تم اس کے اوپر بہتان لگا کے چیز جو ہے نا اسے رکھنا چاہتے ہو. آج اگر یہ چیزیں یہ لتا حیا کے پاس ہوتی, وہ جا کے جو ہے نا وہاں ایک ہندو خاتون ہے جو پارلیمنٹ کی رکن ہے, وہ کہتی ہے کہ ہمارے ہندو کے لیے بھی ہمارے یہی جو ہے نا جو قرآن کا قانون ہے طلاق کا, یہ ہمیں یہ بھی چاہیے. وہ بولتے کہ تم لوگ جو اس کو سزا دے رہے ہو نا سال کی, یہ غلط کر رہے ہو, یہ تو اور دشمنی پکا کر رہے ہو, تم قرآن کو دیکھو تو صحیح. اب ہندو جو پارلیمنٹ کے قانون ساز ادارے کی جو رکن ہے, ہندو خاتون, وہ قرآن کو پڑھ رہی ہے, اور ان گدھوں نے, ان بیلوں نے آنکھیں بند کر کے رکھی ہے.